تجلیات باری تعالیٰ دل میں سماتی ہیں یا کہ اللہ کریم ذاتی اعتبار سے دل میں سماتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کیا دوسرا ان کا شاید اس سے لنک ہے، سوال ہے کہ کیا صوفیہ کو کشف قبور ہو سکتا ہے؟ اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دو سوال ہیں شاید الگ الگ. حدیث قدسی ہے، لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب و عبد المومن. زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے لیکن بندے مومن کا دل سما سکتا ہے. اب اس کا مطلب جو پہلے ہم کہہ چکے معرفت و حقیقت کی بات جو گزر چکی ابھی یہ ادراک حقیقت جب ہوتا ہے تو ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. صحیح. ہر ایک کی اپنی نظر ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا لباس اڑیا نظر آ رہا ہے لیکن شاید کسی اور کو مجھ سے زیادہ واضح نظر آ رہا ہو. شاید کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں جنہیں مجھ سے کم ایک ہیولا سا کھڑا نظر آ رہا ہو. اپنی اپنی نگاہ ہے. اپنے اپنے دل کی کیفیت اور دل کی وسعت اور نورانیت ہے، اس کے مطابق اس میں تجلیات باری سماتی. سبحان اللہ. ہر دل میں ایک سی نہیں ہوتی، اپنا اپنا دل ہے، اس کی استعداد ہے، اس کا خشوع و خضوع اور خلوص ہے. اس کے مطابق اسے جو لفظ حقیقت گزرا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقتاً اللہ کی عظمت کی پہچان ہو جائے. سبحان اللہ. اس سے انسان کے علاوہ ساری مخلوق آ رہی ہے، انہیں یہ باقی کسی فرشتوں تک کو یہ جرأت دی نہیں گئی کہ وہ معرفت کی طرف نظر اٹھائیں. یہ صرف انسان کی خصوصیت. سبحان اللہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کریم سارے کے سارے اس کے دل میں سما گئے. وہ تو اللہ تو محدود نہیں ہے، لامحدود شان ہے اس کی. حدود جس کی ہوں وہ مخلوق ہوتا ہے جو سما جائے کسی چیز میں. اس کا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقت نصیب ہو جاتی ہے. صوفیاء کو کشف قبور بھی ہوتا ہے اور بہت سے مشاہدات زندوں مردوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کچھ نہیں. کیا اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے. یہ از قسم ثمرات ہے، کسی کو دے. صحیح. یعنی کہ یہ اس کی عطا ہے، محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کے لیے محنت کرنا شرک ہے. شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کام کے لیے عبادت کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے، چونکہ عبادت خاص اس ایک کا حصہ ہے. صحیح. اس کی رضا کے لیے کی جائے. کسی دوسرے کام کے لیے آپ عبادت کریں گے تو یہ شرک فی العبادت ہوگا. عبادت میں آپ نے دوسرے کو شریک کر لیا، اب وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اچھا حضرت جی، یہ کشف تو ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور کشف کا جو مطلب ہم عام فہم میں لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو جاننا ہے، ایسی چیز کو جو چھپی ہوئی ہے، پردہ ہٹ جانا. تو پھر اگر یہ سبجیکٹ ہے پورا اور اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو پھر یہ شرک ہے کیا؟ نہیں. اس کے حصول کے لیے نمازیں پڑھنا یا وظیفے پڑھنا یا عبادت کرنا وہ شرک ہے. وہ شرک ہے. اس کو جاننا. اب یہ کشف یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے. اسی گاؤں کے باہر جنگل میں کنواں تھا، اس میں پھینک دیے. وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، لے گئے. مصر میں نیلام ہو گئے، جیل میں چلے گئے، پھر حکمران بن گئے. کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام کو کوئی کشف نہیں. صحیح. اللہ نہیں چاہتا تھا. ہاں انہیں یہ پتا تھا کہ زندہ ہے. وہ ان کا جو خواب تھا کہ میں نے سورج، چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھے، تو آپ نے تعبیر فرمائی کہ اللہ آپ کو عظمت عطا کرے گا اور تعبیر کا علم عطا فرمائے. قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا. تو آپ کو یقین تھا کہ زندہ ہے، وہ خواب کی تعبیر سچ ہوگی. کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. سبحان اللہ. اب جب ان کے بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہو گئی اور سارا واقعہ بیان ہو گیا اور بھائیوں نے معذرت کر لی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ، مصر کی حکومت میرے پاس ہے، اپنے بال بچوں کو، سب خاندان کو یہاں لے آؤ، اور میرے والد کی نظر جاتی رہی ہے تو یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس حبوب قمیصی، میری قمیص لے جاؤ
ان کی آنکھوں پہ ملو انشاءاللہ آنکھیں درست ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ولما فصلت العیر، وہ قمیض والا قافلہ جب مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد یوسف، یار آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی یوسف تو وہ منظوم کیا مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسے پرسید گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند، وہ جن بزرگوں کا بیٹا گم ہو گیا تھا ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ داناتر اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ز مصرش بوئے پیرہن شمیدی، مصر سے کرتے کی خوشبو آپ نے سونگ لی، چرادر چاہے کنانش نہ دی دی، آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا وہاں کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ تو انہوں نے فرمایا بگفتہ والے ماں برکے جہان است، ہمارا حال ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان میں بجلی چمک جاتی ہے تو ساری زمین روشن ہو جائے، دمیں پیدا دمیں دیگر نہان است، کبھی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، کبھی کچھ بھی دکھائی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، کبھی تو ہم عرش الہی کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، گہے پر پشت پائے خود نہ بینے، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو کشف سے یہ ہے کہ جو چیز وہ دکھانا چاہتا ہے جب دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، جس چیز کو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھاتا۔ یہ صریحاً اس کی عطا ہے، وہ جس پہ عطا کر دے اور جس پہ یہ بھید کھول دے۔